بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا کچھ حق بھی ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلے قرآن مجید کا یہ حق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اور اس کو سچا مانا جائے، اس کو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانا جائے، اور اس چیز پر بھی ایمان لے کر آنا کہ قیامت تک قرآن مجید میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اس کی حفاظت کے بارے میں انشاءاللہ ہم آنے والی سیریز میں، آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے، کمپائلیشن آف قرآن کے بعد۔ نمبر 2 کہ اس پر پہلے نمبر پہ اس پر ایمان لے کر آیا جائے، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کا ادب کیا جائے، چونکہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا بھی ادب کرتا ہے اور ان سب چیزوں کا بھی ادب کرتا ہے کہ جو اس سے منسلک ہوتی ہیں، اس سے اٹیچ ہوتی ہیں، جو اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہو تو ہم نماز ادا کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے بات کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ کے الفاظ قرآن مجید ہیں، تو اس کا ادب بہت لازم ہے۔ اس کے بعد اس کی تلاوت کو خوبصورتی سے پڑھنا، یہ بھی بے شمار اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ قیامت والے دن انسان سے کہا جائے گا، مسلمان سے کہا جائے گا کہ قرآن مجید کو پڑھتا جائے اور جنت کے مقام حاصل کرتا جائے۔ اسی طرح جہاں تلاوت قرآن پاک میں ایک آپشن چیز بھی ہے کہ آپ اس کو خوبصورتی سے پڑھیں اور آپ اس کو اونچی آواز میں پڑھیں، یہ آپشنل ہے، لیکن اس کی تلاوت جو ہے وہ اس کا حق ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ فہم القرآن، کہ قرآن مجید کے مطلب کو بھی سمجھا جائے، اور یہ پورے رمضان میں کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم صرف قرآن مجید کی تلاوت نہ کریں، اس کو سمجھیں بھی کہ اس میں اصل میسج کیا ہے، کیونکہ ثواب لینے کی نیت سے قرآن مجید پڑھنا یہ تو ایک بات ہو گئی، لیکن اپنی لائف کو، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں قرآن کا فہم بھی ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تفسیر القرآن کے موضوع پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو فہم القرآن بھی قرآن مجید کا حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اور اس کے بعد اطاعت، اس کی اطاعت بھی لازم ہے کہ اگر آپ نے قرآن مجید کا ایک میسج سمجھ لیا، اب آپ پر لازم ہے کہ آپ اس پر عمل بھی کریں۔ اور اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ ہے کہ جو بعض لوگوں کو کافی کنفیوز کرتا ہے کہ بعض لوگ قرآن مجید کا کوئی حکم نہیں مانتے اور اس کو کفر کہہ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص، جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج فرض ہونے کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، تو وہ دار اسلام سے باہر نہیں ہوتا، گناہ گار ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی۔ گناہ گار کے بعد اس دار اسلام سے وہ تب خارج ہوتا ہے کہ جب وہ اس چیز کا انکار کر دیتا ہے کہ جیسے نماز فرض ہی نہیں ہے۔ جب وہ یہ بات بولتا ہے تو تب وہ قرآن کا بھی انکاری ہو جاتا ہے۔ قرآن ہمارے کور بلیفز میں سے ایک ہے، تو اس سے پھر وہ دار اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کے احکامات کو نہ ماننا گناہ ہے، لیکن اس کا انکار کر دینا آپ کو دار اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جہاں آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے تو اس کی پھر دعوت بھی دینی ہے، قرآن مجید کے میسج کو لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ اب یہ اصول دعویٰ کا ایک پورا ٹاپک ہے کہ کن کن لوگوں کو کس کس طریقے سے ہم دعوت دے سکتے ہیں، اور بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس چیز سے ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے نامہ اعمال جو ہیں وہ اتنے ایسے ہیں تو ہم لوگوں کو کیسے دعوت دیں۔ ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات ہمارے ارد گرد کے لوگ سمجھیں، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں آپ کی دعوت کو ایکسیپٹ کریں گے تبھی آپ دوسرے لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے سامنے حضور علیہ السلام کی ہے کہ حضور علیہ السلام کے جو خاندان میں سے سبھی لوگ اسلام نہیں لے کر آئے، لیکن انہوں نے اپنا دعوت کا کام ختم نہیں کیا۔ تو اسی سنت کے طریقے کو ہم لے سکتے ہیں کہ جو کام آپ جس چیز کا آپ نالج رکھتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں سے آپ نے قرآن مجید کا فہم حاصل کیا، آپ نے اس کی اطاعت شروع کر دی، اس پر عمل شروع کر دیا، اب آپ اس کی دعوت دیتے ہیں، تو یہ نہ صرف آپ کو استقامت دے گا بلکہ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور یہ فائدہ جو کہ ایک علم نافع کی شکل میں کسی کو پہنچے گا
تو یہ آپ کے لیے سرمایہ نجات بھی بن سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ اس کو میمورائز کر سکتے ہیں، قرآن مجید کو آپ دیکھیں، بچہ بچہ قرآن مجید کا حافظ آپ کو ملتا ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے یہ بھی ان میریکلز میں سے ایک ہے کہ 500-600 صفحات کی جو کتاب ہے وہ ایک 7-8 سال کے بچے کے دل میں کیسے سما جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی اصل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے میسج کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد فرمائے، اور ہمارے لیے اس کوشش کو سرمایہ نجات بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔